السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ایٹ 7 اور میں ہوں نازیہ اشر۔ ہمارے آج کے پروگرام کی ٹاپ سٹوریز یہ ہیں۔ بھارتی جارحیت، ایل او سی پر سیز فائر کی خلاف ورزی، مودی سرکار آپے سے باہر ہو چکی، سرجیکل اسٹرائکس کا ڈھنڈورا۔ اور بھارت آگ سے کھیل رہا ہے، جنگ کو دعوت دی جا رہی ہے، لیکن اس جنگ کی اصل قیمت کیا ہوگی؟ کیا اس کا کسی کو ادراک ہے؟ اس پر بھی پروگرام میں بات کریں گے۔ ایل او سی پر بھارتی جارحیت، پاکستانی جواب اور مودی سرکار کے دعوے، سرجیکل اسٹرائکس معمہ بن گئی ہیں۔ بھارت صبح سے سرجیکل اسٹرائکس کے راگ الاپ رہا ہے اور دعوے کر رہا ہے کہ 7 کیمپس کو نشانہ بنایا گیا، 30 سے 40 ہلاکتوں کے دعوے بھی کیے گئے۔ بھارت کی جانب سے کامیابی کے ڈھول پیٹے جا رہے ہیں، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ یہ سب ہوا کہاں ہے، کیونکہ بھارت نے ان مقامات کی نشاندہی کی ہے اور نہ ہی تفصیلات سے آگاہ کیا ہے، نہ ہی یہ بتایا ہے کہ یہ کارروائی ہوئی کس طرح سے ہے۔ تو کیا بھارت نے یہ کیمپس ہوا میں تباہ کر دیے؟ کیا یہ کیمپس سلیمانی تھے جو صرف بھارت کو ہی نظر آئے، یا رات گئے مودی سرکار نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ کیونکہ جس علاقے میں ایل او سی کے جن سیکٹرز میں رات گئے بھارت نے سیز فائر کی خلاف ورزی کی، بلا اشتعال فائرنگ کی گئی، گولہ باری کی گئی، وہاں کسی کیمپ کی تباہی کے شواہد ہی نہیں ملے ہیں، نہ ہی سویلین شہادتوں کی کوئی خبر ہے۔ پھر بھی ہم نے حقیقت کا پتہ لگانے کی کوشش کی، اپنے نمائندے کو بھی وہاں پر بھیجا اور یہ جاننے کی کوشش کی کیا واقعی کوئی کیمپس تباہ ہوئے ہیں، سویلین ہلاکتیں ہوئی ہیں، لیکن تمام تر چھانبین کے بعد، تحقیقات کے باوجود کہیں کوئی تباہ حال کیمپ ملا اور نہ ہی 30 سے 40 افراد کی کوئی لاشیں۔ ایسے میں سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ بھارت سرجیکل اسٹرائکس کے دعوے کس بنیاد پر کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے؟ کیا ان دعووں کا مقصد بھارت سرکار کا اپنے اوپر سے عوامی دباؤ کو ہٹانا ہے؟ کیا مودی سرکار سیاست چمکا رہی ہے؟ اگر ہاں تو بھارت آگ سے کھیل رہا ہے اور خطے کا امن خطرے میں ڈال رہا ہے، جنگ کو ہوا دی جا رہی ہے اور بہت بری طرح سے ہوا دی جا رہی ہے۔ اگر ایسا ہوا تو اس کے نتائج بہت ہی بھیانک ہوں گے۔ دنیا ایک عالمی جنگ پہلے ہی دیکھ چکی ہے، اب دوسری کی متحمل ہرگز نہیں ہو سکتی۔ ایسے میں عالمی برادری کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، دونوں ممالک کے بیچ جو آگ بڑھ رہی ہے اس کو بجھانا ہوگا، ورنہ وہ وقت دور نہیں کہ جب دنیا تیسری جنگ عظیم کے دہانے پر ہوگی۔ آج کا یہ اس پروگرام میں ہم ان موضوعات پر گفتگو کریں گے اور ہمارے ساتھ سابق وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب ہوں گے، لیکن پہلے ایک بریک، دیکھتے رہیے پاکستان ایٹ 7۔ ویلکم بیک۔ بھارتی جارحیت، ایل او سی پر جنگ بندی کی خلاف ورزی اور سرجیکل اسٹرائک کے جو دعوے سامنے آ رہے ہیں، اسی پر ہم بات کریں گے۔ سابق وزیر داخلہ اور سینیٹر رحمان ملک صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ رحمان ملک صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ بھارت ایل او سی پر بلا اشتعال فائرنگ کرتا ہے، گولہ باری کرتا ہے، سیز فائر کی خلاف ورزی کرتا ہے، پھر صبح سے سرجیکل اسٹرائکس کے دعوے سامنے آ رہے ہیں، کوئی ثبوت نہیں ہے لیکن پھر بھی شور مچایا جا رہا ہے۔ آپ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ سرجیکل اسٹرائک ہوتی کیا ہے اور کیا بھارت کی جانب سے ایل او سی پر جو کارروائی کی گئی کسی بھی طرح سے ہم اسے سرجیکل اسٹرائک کہہ سکتے ہیں؟ میڈم نازیہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین کو بھی سلام۔ بیسیکلی بیشتر اس کا میں آپ کو جواب دوں، میں نے ان ساری چیزوں کی نشاندہی کی تھی آج سے تقریباً 6 مہینے پہلے، اور 4 مہینے پہلے میں بہت انسسٹنٹ تھا کہ جو گٹھ جوڑ ہندوستان کی، امریکہ کی اور افغانستان کی ہوئی ہے، یہ ہمارے لیے خطرناک ثابت ہوگی، اور میں نے واضح اشارے نہیں بلکہ کلیئرلی کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ یہ ہوگا۔ بہرحال ٹائم ہیز پاسڈ، آئی وش کہ گورنمنٹ ہیڈ ٹیکن سرٹن اسٹیپس انٹو دس، لیکن دیکھیں ہماری حکومت اور ہم اس وقت ڈیفینسو موڈ میں ہیں، ویئر ایز انڈیا کیم آن اوفینسو موڈ، کیونکہ انڈیا کا اگر آپ پورا مائنڈ سیٹ دیکھیں ایسٹ پاکستان کو جب انہوں نے بنگلہ دیش میں کنورٹ کیا تھا، اور آج جس انداز سے وہ آ کے آ رہے ہیں سرجیکل سٹرائکس، اگر آپ کو یاد ہوگا تو یہ میڈ مین جس کو میں چیف ٹیررسٹ کہتا ہوں، پرائم منسٹر مودی، اس نے بڑا کلیئرلی کہا تھا کہ جی ہم سرجیکل سٹرائک بھی کریں گے، ہم کوورٹ آپریشن بھی کریں گے، ہم اینٹ بجا دیں گے۔ تو میں یہ کہتا ہوں اس کو سیریسلی ہی لینا چاہیے تھا، کیونکہ مودی ایک آٹزم کا شکار ہے، اور آٹزم کو ڈاکٹر سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتی ہے، اور انفارچونیٹلی مودی کے دماغ میں اینٹی پاکستان سنڈروم جو ہے وہ گھس چکا ہے۔ بہرحال کیونکہ ایک مائنڈ سیٹ ہے مودی کا، جب چاہے وہ پاکستان کے خلاف کام کر رہا تھا، اور صرف عوام کی یادداشت کے لیے میں عرض کروں کہ جب وہ پرائم منسٹر بنے
تو ان سے کسی سوال ہوا, کسی ایک رپورٹر نے کہا کہ آپ پاکستان کو کیسے ڈیل کریں گے مودی صاحب؟ نے کہا میں اس کو ویسے ہی ڈیل کروں گا جیسے میں نے گجرات میں لوگوں کو مار کے کیا تھا. تو اس کی وائلنس کی پالیسی تو آپ کے سامنے ہے. دنیا میں یہی کچھ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جو ابھی کر رہا ہے. بالکل سرجیکل اسٹرائک کی بات کی آپ نے, نظر آ رہی ہے. بالکل یہ جو سرجیکل اسٹرائکس کے نشے میں بھارت ہے, لیکن ایل او سی پر جو سیز فائر کی خلاف ورزی کی گئی وہ نظر آ رہی ہے. بھارت خود کہہ رہا ہے کہ ہاں اس نے یہ سب کچھ کیا ہے, سویلین آبادی کو نقصان بھی پہنچایا ہے. آپ نے ابھی جس طرح سے کہا کہ آپ 6 مہینے پہلے ہی ان تمام باتوں کو فوکس کر چکے تھے, بتا چکے تھے. اب پاکستان کا کیس مزید مضبوط ہو چکا ہے. جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس کا رسپانس کیا سامنے آ سکتا ہے اور ہم کس طرح سے بین الاقوامی فورم پہ اس کیس کو اٹھائیں؟ ناجیہ, ایک ہے بتانا, ایک ہے اس پہ عمل کرنا. جب میں کہتا ہوں ڈیفینسو موڈ میں ہیں ہم, تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انڈیا نے جو ہمارے ساتھ بلوچستان میں کیا, جو یاد پکڑا گیا منکی ایجنٹ وہ, اور را کے جو وہ ساری حرکات, وہ ساری میسکر جو بلوچستان میں اس نے کی, جو بلوچستان اور افغانستان کے بارڈر پہ جو انہوں نے سارے ٹیررسٹ کیمپ بنا ہوئے ہیں, جو وہ برآمدات مفتی کے خلاف بات کرتے رہے, اور جو ڈاکٹر اللہ نظر سے لے کو پیسے دے کے پاکستان میں انسرجنسی اور پاکستان میں ٹیررزم کراتے رہے, اس کا ہم نے کبھی بھی ڈوزیئر بنا کے دنیا کو نہیں دیا. اس کا ثبوت یہ ہے کہ میں نے جب یہ پہلی دفعہ کلیم کیا حکومت نے کہ ہم ڈوزیئر جو ہے پیش کرنے جا رہے ہیں, اور کر دیا گیا ہے یونائٹڈ نیشنز میں, اور میں نے ڈیمانڈ یہ کی سینٹ میں بحیثیت چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی نارکوٹکس اینڈ آف کورس ادر افیئرز, تو میں نے یہ کہا تھا یہ پیش کریں سینٹ کو تاکہ عوام کو پتہ کہ آپ نے ڈوزیئر میں کیا کچھ دیا ہے. آج تک وہ نہیں دیا گیا. ہیونگ سیڈ سو, ٹھیک ہے نہیں کیا, لیکن آنے والی پالیسی جو ہے ہماری آفینسو ہونی چاہیے, ہوگی. جب تک نہیں ہوگی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انڈیا ایسی حرکات کرتا رہے گا. یہی بات سرجیکل اسٹرائکس کی, جس انداز سے سرجیکل اسٹرائک کی وہ بات کر رہے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ ٹارگٹ سلیکٹ کریں گے, وہاں پہ وہ ڈرون اٹیک کر سکتے ہیں, وہ دور مار جو بم ہوتے ہیں وہ مار سکتے ہیں. لیکن یہاں میں واضح کر دوں, ڈائریکٹلی ایڈریسنگ نریندر مودی, Mr. Narendra Modi, Prime Minister of India, and it's not 1971, it's 2016, we are an equal state. You do one strike, you do one surgical strike, we will make your India entire surgical strikes because we are capable of doing it. So talk in senses, be in senses, and mind your language what you speak. We know you are a madman, and I would like to appeal to the people of India that this madman, if he continues to be the Prime Minister of India, I think the whole region is in danger. And by and large, I would like to say that whole world is in danger. Because a guy who does not use his senses and is not fully in his mind, I think he can be used by a handler. And I would like to say, and the people know who are his handlers, and if he handles this way, he might not start Third World War from this region. Having said so, he is trying to dry up our water by breaking toss. Is he senses? Can he break an international agreement? جو کہ دنیا پوری وٹنس کیا ہوا ہے. یہ تو بڑا خطرناک ہے, صرف ریجن کے لیے نہیں پورے دنیا کے لیے بہت خطرناک ہوگا. یہ بھارت جو اقدامات کر رہا ہے وہ تو اپنے پبلک پریشر میں آ کے کر رہا ہے, جو کہ صاف نظر آ رہا ہے کہ اپنے عوام کو خوش کرنا چاہتا ہے. اب بھارتی حکومت کی یہ بوکھلاہٹ تو ہمیں دکھائی دے رہی ہے. کبھی وہ پانی بند کرنے کی باتیں کرتے ہیں, کبھی غربت کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے آ جاتے ہیں, آج وہ سرجیکل اسٹرائکس کی بات کر رہے ہیں. آپ کو نہیں لگتا بھارت سرکار صرف سیاست چمکانے کے لیے کر رہی ہے؟ اس سے تو پورے خطے کا جو امن ہے وہ خطرے میں پڑ رہا ہے. ہمیں سنجیدگی سے کام لینا چاہیے. ناجیہ صاحبہ, یہ جو آپ کہہ رہی ہیں اپنی عوام کو خوش کر رہا, نہیں, وہ اپنی عوام کو خوش نہیں کر رہا, وہ اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور میں بڑا ووکلی پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جب یہ پہلی دفعہ امریکہ گئے تھے 5 سال کے لیے, اس سے پہلے یہ ٹیررسٹ ڈکلیئرڈ ہیں, اور جب ان کی ٹیررسٹ کا نام نکالا گیا, جب انڈیا میں جا کے انہوں نے پہلا ایک ایگریمنٹ کیا بائی لیٹرل, مجھے اسی وقت خطرہ محسوس ہونا شروع ہو گیا تھا. اور بعد میں دیکھیں امریکہ ہم پہ ڈرونز مارتا ہے, اور لیکن ساتھ ہی ساتھ دیکھیں کہ انہوں نے انڈیا کو جو ایسٹس ہیں, ملٹری ایسٹس ہیں, اس پہ جب ایکسیس دے دی تھی, تو کیا ہمیں خاموش رہنا چاہیے تھا؟ ہماری حکومت کی طرف سے جواب نہیں آیا تھا. ہیونگ سیڈ سو, تھوڑا ٹائم ہے, میں ایک عرض کروں کہ اس وقت انڈیا اگر ہمارے
4 یا 5 دریاؤں کا پانی بند کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سی پیک کا جو ہمارا منصوبہ ہے اس پہ بھی افیکٹ ہوگا، کیونکہ آپ دیکھیں ہماری پروڈکشن آف الیکٹریسٹی، ہماری دوسری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں اس پہ. لہٰذا مد نظر رکھتے ہوئے آئی ووڈ لائک ٹو اپیل ٹو دی اتھارٹیز ان چائنا، کیونکہ چائنا سے 76 جو مختلف بڑے اور چھوٹے دریا جو ہیں وہ انڈیا میں آتے ہیں، پانی کی ایک سورس ہیں وہ. تو میری چائنا سے یہ اپیل ہوگی، کیونکہ سی پیک ہمارا ایک کامن منصوبہ ہے جس کو انڈیا خود بھی اور اس کے جو آقا ہیں وہ مل کر اس کو سیبوٹاج کرنا چاہتے ہیں. لہٰذا ایکسپیکٹ کروں گا چائنا سے کہ چائنا بھی لیٹر لکھے، چائنا بھی انڈیا کو مجبور کرے کہ اگر تم نے پاکستان کا پانی بند کیا تو انڈیا وہ 76 جو پانی کی سورسز ہیں جہاں سے یہ پانی لیتے ہیں وہاں سے چائنا کو بھی بند کرنا چاہیے. ٹھیک ہے رحمان ملک صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے، میں ایک بریک لے رہی ہوں اور اس بریک کے بات کریں گے کہ اگر جنگ ہوتی ہے تو جنگ کی اصل قیمت ادا کس کو کرنی پڑے گی اور یہ قیمت ہوتی کیا ہے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بھارت آخر چاہتا کیا ہے اور بھارت کا یہ جنگی جنون اس پورے خطے کو کس طرف لے کر جائے گا، اس پر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. رحمان ملک صاحب ہمارے ساتھ ہیں. رحمان ملک صاحب، دنیا ایک ایٹمی جنگ دیکھ چکی ہے، تباہی دیکھ چکی ہے، اتنا خوفناک منظر ہوتا ہے یہ سب کو پتہ ہے، لیکن بھارتی حکومت اور بھارتی میڈیا کو قطعاً اس کا احساس نہیں ہے. صبح سے اب تک اگر آپ ٹی وی ٹرانسمیشنز اٹھا کر دیکھیں تو عوام کو خوش کرنے کے لیے جنگ کا سا ماحول بنایا جا رہا ہے، لیکن عوام کو یہ نہیں بتایا جا رہا کہ 2 ایٹمی ملکوں کے درمیان جب لڑائی ہوتی ہے تو اس کا انجام ہوگا کیا، عوام کو جنگ کی قیمت کیا چکانی پڑے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ہم اس وقت ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ایجوکیٹ کریں، پبلک اوپینین یہ بنائیں کہ ہم جنگ کی طرف نہیں، ہمیں پیس کی طرف جانا چاہیے؟ دیکھیں، the chance to peace should be given based on equality، اور equality کے نام سے پاکستان واقف نہیں ہے. جنگ کہنا آسان ہے، جنگ کرنا مشکل ہوتا ہے. اور اگر یہ جنون جو اس وقت مودی کے سر پہ چڑھا ہوا ہے کہ اس نے جنگ کرنی ہے، جس کا تقریباً میں کہوں گا کہ اس کو آغاز چاہتا ہے، آج جو اس نے ہماری کنٹرول لائن پہ جو حملہ کیا ہے، 2 آرمی کے نوجوانوں کو شہید کیا ہے، 9 کو زخمی کیا ہے، تو کوشش تو اس نے کی ہے انسٹیگیٹ کرنے کی. بٹ لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ میڈیا خواہ پاکستان کا ہے یا وہ میڈیا انڈیا کا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سب سے زیادہ پرامیننٹ رول جو پلے کرنے کا ہے وہ ہندوستان کی اپوزیشن کا ہے. میں سمجھتا ہوں راہل گاندھی نے جو کہا کہ ہمارا پرائم منسٹر سیلفی پرائم منسٹر ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے. یہ صرف سیلفی پرائم منسٹر نہیں ہے بلکہ وہ سیلفش پرائم منسٹر ہے، کیونکہ اس کے برین سیل جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں. ہیونگ سیڈ سو، اگر یہ جنگ کا جنون کا قابو نہیں آتا اور خدا نخواستہ یہ جنگ چھڑتی ہے تو یہ نیوکلیئر وار ہوگی، کیونکہ پاکستان نہیں اسپیئر کرے گا. ٹیکٹیکل اس قسم کے آرمز ہمارے پاس بھی ہیں اور دنیا بھی یہ سمجھتی ہے. اور اگر مکمکہ کر لیا ہے مودی نے دنیا کے کچھ لوگوں کے ساتھ کہ جو تھرڈ وار کہیں ہونی ہے، تو تھرڈ وار اگر پاکستان وہ ہندوستان سے کرنا چاہتا ہے تو میرا حال ہے پاکستان کی عوام تو پہلے یہ نہیں چاہتی. میری اپیل ہوگی ہندوستان کی عوام سے کہ وہ اپنے اس میڈ پرائم منسٹر کی امپیچمنٹ کرے. آپ اسی سامنے بہرحال ایک چیز میں بیان کر دیتا ہوں کہ اگر انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ ایسی دھمکیوں سے ہم باز آ جائیں گے تو نہیں ہوگا. قوموں کی جو ایک شناخت ہوتی ہے، قوموں کی جو انٹیگریٹی ہوتی ہے، یا قوموں کی ایک جو سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے، ساورنٹی ہوتی ہے، وہ کبھی اس اگینسٹ کچھ بھی برداشت نہیں کیا جائے گا. اور یہ میں بصیت فارورڈ انٹیریئر منسٹر بتا سکتا ہوں کہ انشاءاللہ ہماری کیپیبلٹی بھی ہے، ہماری فوج میں ہمت بھی ہے، پروفیشنل بھی ہیں، اور ہمارے پاس ہر وہ چیز ہے. بہت شکریہ رحمان ملک صاحب، بہت ہی تفصیلاً گفتگو آپ سے رہی کا. ہم امن چاہتے ہیں لیکن ہماری امن کی جو یہ خواہش ہے اس کو کمزوری ہماری نہ سمجھی جائے. ہم ہر طرح کی جنگ کے لیے بھی تیار ہیں لیکن خطے میں کسی قسم کا عدم استحکام ہم ہونے نہیں دیں گے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.